بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب اخذ لیا نا ہم نے، میثاق پکا ارادہ وعدہ، کم تم سے، واو اور رفع بلند کر دیا نا ہم نے، فوقا اوپر، کم تمہارے، الطور کوہ طور کو، خذو تم لے لو، ما جو، آتی دیا نا ہم نے، کم تمہیں، بھی ساتھ، قوتن قوت کے، واسمعوا اور تم غور سے سنو، قالو وہ کہنے لگے، سمع سن لیا نا ہم نے، واو اور عصوی نافرمانی کی نا ہم نے، واشربوا اور گھول کے پلا دی گئی، فی میں، قلوبی دلوں، ہم ان کے، العجل بچڑے کی محبت، بھی بوجہ کفری کفر کے، ہم ان کے، قل آپ کہہ دیجئے، بئس ما کہ اتنی ہی بری ہے وہ چیز، یأمرو حکم دیتا ہے جس کا، کم تمہیں، یأمرو حکم دیتا ہے، کم تمہیں، بھی جس کا، ایمانو ایمان، کم تمہارا، ان اگر، کن ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا اور ہم نے کہا کہ تم جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور غور سے سنو، قالوا سمعنا وعصینا وہ کہنے لگے ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گھول کر پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ آپ کہہ دیجئے کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 ہے، جس میں ایک ایسا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو غالباً ہم ابھی تک پڑھی جانے والی آیات میں ایک مرتبہ اس کا ذکر پہلے بھی سن چکے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا، اور بلند کرنے کے ساتھ ان کو یہ دعوت دی گئی تھی اور سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے احکامات کو مانو۔ وہ سوال اور جواب وہاں کلیئر ہو چکا تھا کہ اللہ پاک کیا اس طرح معلق کر کے اور اس طرح سختی سے ایمان لانا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہونے پہ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نہ کرے تو اس پہ کچھ سختی کی جا سکتی ہے۔ جس طرح کہ ایک ملک کے اندر کوئی غیر مسلم رہ رہا ہو تو اس کو تو اگر وہ کچھ اپنے اس کے مطابق کرے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک باشندہ جو اس ملک کا ہوگا، شہری ہوگا اور مسلمان ہوگا، اگر وہ کوئی غیر شرعی امر کرے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب ان کی مستیاں، ان کی شرارتیں، ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، اور اسپیشل یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے کوہ طور پہ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کہنے پہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی، کتاب عطا کی، تو اس کے بعد بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو سامنے دیکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا گیا، اور ان سے بھی کہا گیا کہ اب تم جو ہے وہ وعدہ کرو، اور وعدہ لیا گیا کہ تم احکامات پہ عمل کرو گے۔ اب یہ کیفیت بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے اوپر گر جائے گا، تو پھر جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑو اور غور سے سنو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو احکامات تورات کے اندر ان کو دیے گئے ہیں ان کو ہمت اور استقلال سے مضبوط پکڑو، یعنی کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے یہ کہا تو وہ جان بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس وقت تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا، لیکن دل میں انہوں نے اسی ٹائم یہ سوچا تھا ہاں ہم نے نافرمانی بھی کر لی، یا پھر یہ کہ زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا لیکن بعد میں انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔
اچھا، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ ایک تو بنی اسرائیل کی ایک بات یہ ہے کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے ڈانٹنے پہ یہ لوگ توبہ کرتے تھے تو یہ اعلیٰ درجے کی توبہ نہیں کرتے تھے، یہ سن کے کر لیتے تھے توبہ، لیکن ظلمت ان کے قلب میں باقی رہ جاتی تھی، اور پھر بعد میں وہی ظلمت ترقی پا پا کے بہت زیادہ ٹائم تک پھر کیا ہو گیا، بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بت پرستی کا سبب بھی بن گئی، بلکہ وہ انہوں نے جو ہے نا ایک گائے کو ہی اپنا معبود بنا ڈالا۔ تو وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے، جس کی وجہ سے ان میں سے بعض کو قتل ہونا پڑا تھا اور بعض کو معافی مل گئی تھی، لیکن جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی، یاد ہوگا آپ کو کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی ان کو بھی سزا ملی کہ وہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں۔ کیوں؟ کہ وہ اس درجے کی ان سے نفرت نہیں کر سکے۔ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے بشر کی عبادت کی تھی، ان سے ان کو نفرت کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے نفرت نہ کر سکے، اس وجہ سے ان کو بھی یہ سزا دی گئی کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے ماریں۔ صرف جنہوں نے منع بھی کیا تھا اور عبادت بھی نہیں کی تھی وہ بچ گئے تھے۔ تو اب یہ کہ گناہ سے نفرت کرنا بھی بے حد ضروری ہے، اور پھر یہ کہ ان کی یہ تھا کہ یہ کفر و انکار کی انتہا تھی کہ زبان سے تو کہہ دیے کہ سن لیا ہم اطاعت کریں گے، لیکن دل میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی نافرمانی کی کہ اللہ پاک ان کو ڈائریکٹ ایسے ان کو معلق کر کے ڈرا کے، جب اللہ پاک نے کہا تو انہوں نے مان بھی لیا سب کچھ، لیکن بعد میں انہوں نے ایسا کر دیا۔ تو اس کی وجہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو نافرمانی اور بچڑے کی محبت تھی، بچڑے کی محبت ان کے دل کے اندر ایسی رچ بس چکی تھی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی نافرمانی کر دی، اور وہ کفر تھا جو ان کے اندر تھا، جو دلوں میں کر چکا تھا، وہ بھی ان کو اس چیز پر ابھارتا تھا۔ یہ محبت جو ہے نا وہ انسان کو کیا کر دیتی ہے، اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ محبت ریئل ہو یا فیک ہو، جو بھی ہو، وقتی طور پر انسان جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اور صحیح غلط اچھے برے کی پہچان اس کو ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ دوسرا پانی کی طرح جو ہے وہ انسان کی جیسے پانی ہے نا، جب بندہ پانی پیتا ہے تو اس کے پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، یہ نظر نہیں آتا لیکن پورے جسم کو تقویت پہنچاتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب محبت بھی پانی کی طرح ان کے اندر اشری بوش پینے سے ہے نا کہ پیا انہوں نے، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو محبت ہے نا، تو جس طرح پانی پی کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنے دل کے اندر رچ بس چکی تھی ان کے محبت اس کی، اور وہ اس کی وجہ سے یہ کام کر لیا انہوں نے۔ ضمناً ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ بہت پیاری پیاری میری بیٹیاں بھی اس بات کو سن رہی ہیں، یہ آج کل جو محبت جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو یہ محبت نہیں ہوتی۔ یہ جو شادی سے پہلے بعض دفعہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ ایک لمٹ ایج کا ایسا دورانیہ آتا ہے کہ اس میں نہیں بچیوں کو سمجھ آتی، بیٹوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور اس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی محبت ہو گئی ہے۔ اور وہ دوران کسی زمانے میں شوقین ہوں بہت ناولز وغیرہ پڑھنے کی، جواب عرض وغیرہ اس طرح پڑھ کے، تو ہم بھی رونا شروع ہو جاتے تھے کہ اوہو ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، ان کو تو محبت ہو گئی اور پھر ان کے جو ہے نا گھر والوں نے ان کی شادی نہیں کروائی۔ تو یہ سب کوئی محبت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یقین مانیے کہ اس ٹائم یہ لگتا ہے ان کو، جب ایسا خدا نہ خواستہ کسی بیٹی سے، کسی گھر کی عزت کے ساتھ اس طرح ہو جائے کہ اس کو لگے کہ وہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی محبت ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، یہ میں تو اب اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر یہ سارا کچھ، بعض بچیاں تو اس کو تھوڑا کنٹرول میں رکھتی ہیں، چلو روتی دھوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، لیکن پھر ماں باپ کی محبت کے آگے مجبور ہو کے وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہیں، اور پھر جہاں پہ ماں باپ شادی کرواتے ہیں وہ رہتی ہیں۔ پھر وہاں رہنے کے بعد ان کو 2-4 سال بعد لگتا ہے کہ وہ وقتی جذبہ تھا، جو اصل ریئل محبت ہے، وہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ہے، وہ نبھا کرتی ہیں اور وہاں پہ گھر اچھا بساتی ہیں اور ہسبینڈ سے محبت بھی کرتی ہیں۔ لیکن کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس جذباتی کیفیت کے اندر آ کے وہ اپنے آپ کو بالکل بھول جاتی ہیں، وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ وہ کس گھر کی بیٹیاں ہیں، وہ رب کریم کی کتنی پیاری ہیں، اسلام کی وہ پیروکار ہیں، اللہ پاک نے دین اسلام ان کو دے کے بھیجا ہوا ہے، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ انہیں محبت ہو گئی ہے اور اس محبت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، اور پھر وہ وقتی جذبے کے اندر مغلوب ہو کے اپنی عزت سے بھی کھیلتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی رسوا کر کے ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو میری پیاری بیٹیوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وقتی کنٹرول، تھوڑا سا اپنے آپ کو برداشت، ہمت کریں، کل آپ خود شرمندہ ہوں گی۔ 10 سال بعد جب آپ کو یہ یاد آئے گی بات، تو آپ کہیں گی یا اللہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ جو جس کے بارے میں وہ آپ اتنا کچھ سوچتی تھی، اگر کہ چلتے پھرتے کہیں نظر آ جائے تو اپنا منہ چھپا لیں گی، آپ کہیں گی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا میں سوچتی تھی، کتنی غلط بات تھی، کتنی عجیب بات تھی۔ تو وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر جذبات کو کنٹرول
کنٹرول کر لیا، لیکن جس بچی نے جذبات کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے ماں باپ کے سامنے لڑنا شروع ہو گئی، رونا دھونا شروع ہو گئی، اور پورے محلے میں، پورے علاقے میں، رشتہ داروں میں بات پھیل گئی، اور پھر ذلیل و رسوا ہو کے جب وہ بچی اس گھر میں جاتی ہے نا تو اس کو وہ سکون نہیں ملتا۔ سب کچھ بھی مل جاتا ہے، بعض جگہ تو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن بعض جگہ کچھ نہ کچھ اس کو عزت مل جاتی ہے، وہاں اس کا رہنا بہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، لیکن عزت تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو ملے۔ لیکن عموماً جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں دیکھا ہے، عموماً ایسی بچیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہی عزت ملتی ہے، نہ راحت ملتا ہے، نہ سکون، کیونکہ جو اپنی بچیاں اپنے ماں باپ کا دل توڑ کے آئی ہوتی ہیں نا، ان کو سکون نہیں ملتا۔ ان کو کچھ بھی مل جائے، جتنی دولت مل جائے، ہسبینڈ بھی اچھا مل جائے، ویسے عموماً ایسے ہوتے نہیں ہیں، بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ بات کرتی تھی تو تم پتنی اور کتنوں کے ساتھ کرتی تھی، یہ بھی میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ جو بچیاں اس طرح خدا نخواستہ اس طرح کی محبت میں اشری بول کے گول کے جب پلا دی جاتی ہے تو وہ بعد میں کیا کرتی ہیں کہ جب ان کی شادی نہیں ہو پاتی تو وہ لڑکے مذاق بناتے ہیں۔ بہت جگہ میں نے دیکھا ہے، محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا فلاں وہ لڑکی نا وہ میری اس طرح تھی، اس طرح کی، ایسے ایسے الفاظ، ایسی ایسی گپ شپ، ایسے وقتی اس کے لیے اس بچی کا نام لے کے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ لڑکیاں نہیں میں نے آج تک دیکھا کہ وہ بھی کسی کا مذاق اڑا رہی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کہا تھا اور آج اس طرح، لیکن لڑکے بہت زیادہ دیکھیں گے جو اس بات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جذبہ وقتی ختم ہو چکا ہوتا ہے، بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی پیاری سی بیٹی جو مجھے سن رہی ہو اور اس کو بھی یہ فیل ہو رہا ہو کہ اس کسی سے محبت ہو گئی، یہ فیلنگز ہوتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے، ایک ٹائم لیمٹ ایسی آتی ہے کہ ذرا سا بھی کسی کی طرف سے التفات یا ایسے کچھ محسوس ہو تو وہ جو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کوئی محبت نہیں۔ ہاں ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے کسی کو محبت ہو بھی گئی ہے نا اور اس کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کی اچھی شریک حیات بن سکتی ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے لڑکوں کو جو لڑکی پراپر طریقے سے پسند آتی ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو میسج نہیں بھیجتے، وہ اس کو خط نہیں لکھتے، وہ اس کو فون نمبر نہیں مانگتے، وہ پتہ کرتے ہیں کس گھر کی لڑکی ہے، یہ کہاں رہتی ہے، پھر جا کے وہ اپنی ماں سے بات کرتے ہیں، ماں مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، میں نے وہاں شادی کرنی ہے۔ پھر اگر اس کے گھر والوں نے ماننا ہو، وہ اگر اپنے گھر والوں کا اتنا لاڈلا ہو تو وہ ماں اس کی کیا کرتی ہے، اس کے ساتھ چل کے عزت کے ساتھ اس لڑکی کے گھر آ جاتی ہے اور اس کا ہاتھ مانگ لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی لگے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے محبت کرتا ہے، کیا وہ اپنی ماں کو آپ کے گھر لے کے آ رہا ہے، کیا وہ عزت کیوں بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ کو ایسا ہو تو آپ پوچھیں مجھ سے کیوں بات کرنی ہے، آپ کو میں پسند آ گئی ہوں تو ٹھیک ہے، آپ اس کا کوئی پروسیس ہوگا، کچھ ہوگا، میں نے تو بات نہیں کرنی، تو پھر دیکھیے گا کہ وہ اس کی اگر ریئل میں اگر کسی کو تھوڑا سا بھی آپ میں انٹرسٹ ہے تو وہ اپنا ایک شرعی طریقہ کرے گا۔ یہ ایک ضمناً بات آ گئی ہے، لیکن عموماً جو ہے ہمارے علاقے میں اور اس طرح بہت زیادہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو میری پیاری بیٹیوں، ماں باپ کی عزت، سب سے پہلے عزت ماں باپ کی کیوں؟ ہمارا رب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں تو شرعی پردے کا حکم دیا ہے، ہمارے رب نے تو قرآن کے اندر سورہ نور بھر دی ہے، قرآن کے اندر ہمیں حکم دے دیا کہ تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے نرمی سے بات نہیں کرنی، تو صرف نرمی سے بات نہیں کرنی تو یہ محبت کے عہد و پیمان اور یہ ساری چیزیں چاہ جائے کہ یہ کیا جائز ہو سکتی ہیں؟ پھر اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری انشاءاللہ قرآن کے اندر آئیں گی، اللہ پاک آپ سے کہیں گے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن چونکہ وقت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو یہ قرآن سن رہی ہیں نا، جو بیٹیاں یہاں آئی ہوئی ہیں، جو غور سے اس کو سن رہی ہیں، تو ان کو یہ باتیں بھی پتہ چل جائیں کہ یہ عشری وہ جو ہے نا گھول کے پلانے والی محبت، یہ عارضی ہی ہوتی ہے، یہ بہت ناپائیدار ہوتی ہے۔ اس کے لیے کبھی بھی اپنے رب کے حکم کو نہ توڑیں۔ اور ماں باپ کی میں بات کر رہی ہوں، ماں باپ کی نافرمانی کی تو ایسا ہوگا، تو جس نے رب کو ناراض کر کے اپنا رشتہ جوڑا، کیا وہ رب اس کو اتنی خوشیاں دے گا جیسے کوئی عزت دار بچی کو دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، کیونکہ اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اپنے اللہ کی فرمان برداری ہم نے دیکھنی ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کوہ طور کے بلند ہونے کے باوجود جو ہے بعد میں پھر انہوں نے نافرمانی کر لی تھی، اور پھر انہوں نے کیا کر لیا تھا، بچڑے کی پوجا بھی کر لی تھی۔ بچڑے کی پوجا ایک مرتبہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی جگہ سے گزر ہوا، کسی قوم کو دیکھا وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، وہاں دیکھ کے انہوں نے کہہ دیا ہمیں بھی ایسے مجسم معبود چاہیے جو سامنے ہو اور ہم اس کو دیکھ کے عبادت کریں۔ تو بہرحال اللہ پاک اسی سے آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ چیز آئی، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کتنی بری چیز ہے، تمہارا ایمان جس کا حکم دیتا ہے، تو ایمان کو اللہ تعالیٰ چیلنج فرما رہے ہیں، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں یہ سکھا رہا ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی کہتے ہیں تم مسلمان بیٹھی ہو، پھر تمہارا ایمان تمہیں، تمہارا اسلام تمہیں یہ کہتا ہے، تو
پھر ہم کوئی بھی غلط کام کریں نا سوچیں کہ ہمارے اسلام یہ حکم دے رہا ہے، ہمارا ایمان ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، بس وہیں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ جو کام کرے صبح اٹھیں اور رات کو سونے تک ہم ہر چیز میں دیکھیں میرا ایمان اس کا حکم دیتا ہے، میرا اسلام مجھے یہ بات بتاتا ہے، کیا میرے اسلام میں یہ چیز جائز ہے؟ ایسے کرتے 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 انشاءاللہ جب ہم اس چیز کی فکر کریں گے نا، ہمارا رب کیا حکم دے رہا ہے، ہمارا ایمان ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تو انشاءاللہ زیادہ نہیں نا تو کچھ نہ کچھ ہماری زندگی بن ہی جائے گی، اور نہیں ہوگی نا تب بھی رب کریم ہمیں ہمارے اس جذبے کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔